السلام علیکم پیارے دوستو، اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب عظیم تاریخی جہاز برکن ہیڈ کا سرورق، اور اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں میری اس تحریر کردہ کتاب کی پانچویں اور آخری قسط، جو کہ صفحہ نمبر 19 سے لے کے صفحہ نمبر 23 تک کے درمیان کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ان وائٹ شارک مچھلیوں نے سمندری پانی میں موجود ان تیرتے اور ڈوبتے ہوئے مسافروں کو زندہ حالت میں شکار کر کے بے دردی سے کھانا شروع کر دیا۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر سیٹن کی دی ہوئی اس ہدایت پر ان کے عظیم سپاہی ڈٹے رہے اور لائف بوٹس میں سوار مسافروں نے ان سپاہیوں کے نظم و ضبط کا ایک عظیم نظارہ دیکھا۔ جب برکن ہیڈ جہاز پانی کی سطح پر سے ترچھے انداز میں پھسلتے ہوئے سمندر کے پانی میں ڈوبنے جا رہا تھا، تو اس وقت اس کے اسٹرن سیکشن پر موجود کھڑے ہوئے تمام سپاہی لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر سیٹن کو فوجی انداز میں ایک قطار میں کھڑے ہو کر سلوٹ پیش کرتے ہوئے پانی میں جاتے اور ڈوبتے ہوئے دیکھے گئے۔ برکن ہیڈ جہاز اس پوشیدہ چٹان سے ٹکرانے کے تقریباً 25 منٹ بعد سمندر میں ڈوب گیا۔ اگلے روز صبح ایک آسٹریلوی سیلنگ شپ شونر لائنس اپنے کپتان تھامس ایمانویل رامسٹین کی قیادت میں HMS برکن ہیڈ جہاز کے حادثے کے مقام پر پہنچا اور اس حادثے میں بچ جانے والے 193 مسافروں کو فوری طور پر ریسکیو کیا۔ HMS برکن ہیڈ جہاز میں سفر کرنے والے 643 مسافروں میں سے صرف 193 مسافروں کی جانیں ہی بچائی جا سکی تھیں، جن میں سے بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ 8 مئی سن 1852 کو HMS برکن ہیڈ جہاز کے ڈوبنے کے حادثے کی تحقیقات کے لیے برٹش ایڈمیرلٹی کورٹ نے پورٹس ماؤتھ میں کھڑے برطانوی بحریہ کے بحری جہاز HMS وکٹری میں برکن ہیڈ جہاز کے زندہ بچ جانے والے سیلرز کو ان کے بیانات قلم بند کروانے کے لیے طلب کیا، تاکہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکے، مگر ان سیلرز میں سے کسی کو بھی اس حادثے کا ذمہ دار موجب اور مورد الزام قرار نہ دیا جا سکا۔ سن 1895 میں ڈینجر پوائنٹ کے مقام پر برکن ہیڈ میموریل کے نام سے اس مقام پر ایک لائٹ ہاؤس بھی تعمیر کیا گیا تھا، جو اس حادثے کی یادگار کے طور پر آج بھی قائم ہے۔ مشہور برطانوی شاعر رڈیارڈ کپلنگ نے سن 1893 میں اس حادثے میں شہادت پانے والوں کو اپنی نظموں میں شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ میری چرچ واقع بری سینٹ ایڈمنڈس میں HMS برکن ہیڈ جہاز میں سوار برطانوی سفوک ریجیمنٹ کے سپاہیوں کی بیش قیمت قربانی کی یاد میں ان کے لیے ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی شاہی ریجیمنٹ برائے بندوقچیوں کے عجائب گھر میں واقع واروک شائر میں ان شہداء کی کئی دستیاب یادگاری اشیاء رکھی گئی ہیں۔ HMS برکن ہیڈ جہاز کا خزانہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ برکن ہیڈ جہاز میں 2,40,000 برطانوی پاؤنڈ مالیت کے سونے کے سکے بھی موجود تھے، جو اس جہاز میں پورٹس ماؤتھ کی بندرگاہ سے جنوبی افریقہ کے سفر پر روانہ ہونے سے قبل انتہائی خفیہ طور پر برکن ہیڈ جہاز کے گن پاؤڈر والے اسٹور میں انتہائی خفیہ طریقے سے چھپائے گئے تھے۔ ان سونے کے سکوں کا مجموعی وزن تقریباً 3 ٹن کے قریب تھا، جو جہاز کے ڈوبنے کے ساتھ ہی سمندر میں غرق ہو گئے تھے۔ سن 1893 میں HMS برکن ہیڈ جہاز میں سوار برطانوی افواج کی قیادت کرنے اور شہادت کا اعزاز پانے والے برطانوی افواج کی 74ویں ہائی لینڈرز بٹالین کے لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر سیٹن کے بھتیجے میجر AD سیٹن نے کیپ ٹاؤن کی حکومت کے ایک نگران بینڈ مین سے استدعا کی تھی کہ انہیں اس ڈوبے ہوئے برکن ہیڈ جہاز کے ملبے میں سے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جہاز کے ملبے کی سیلویج کی تلاشی لینے کے لیے خصوصی اجازت نامہ جاری کیا جائے۔ میجر AD سیٹن کی اس درخواست کو طویل مذاکرات کے بعد بالآخر بینڈ مین نے منظور کر لیا۔
میجر اے ڈی سیٹن کو برکن ہیڈ جہاز کے ملبے کی اس سیلویج میں سے اس خزانے کو تلاش کرنے میں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے بعد سے بھی بے شمار کوششیں کی گئی ہیں، مگر تاحال یہ تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ اب تک برکن ہیڈ جہاز کے سمندر میں پڑے ہوئے اس ملبے میں سے سونے کے سکے دستیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ سن 1958 میں جہاز کے ملبے سے سیلویج حاصل کرنے کی کوشش کے دوران کچھ براس فٹنگز اور براس کا ایک اینکر بھی ملا تھا، مگر سونے سے بنی ہوئی کوئی بھی اشیاء اب تک بازیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ سن 1986 سے 1988 کے درمیان ایک اور میرین ایکسپلوریشن کمپنی پینٹو میرین سیلویج کمپنی کے سیلویج ریکوری یونٹ کی ایک ٹیم کو اپنی اس کوشش کے دوران برکن ہیڈ جہاز کے اس ملبے سے سونے کے چند سکے ضرور دستیاب ہوئے تھے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سکے جہاز میں سفر کرنے والے کچھ مسافروں کی جیب میں موجود سکے تھے اور ان کا برکن ہیڈ جہاز کے خزانے والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سن 1989 میں اس علاقے میں خزانے کی موجودگی کے شک کے سبب برطانوی اور جنوبی افریقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا، جس کے تحت خزانے کی دریافت کی صورت میں دونوں حکومتیں اس خزانے میں برابر کی حصے دار ہوں گی۔ برکن ہیڈ جہاز ڈینجر پوائنٹ کے مقام پر آج بھی 30 میٹر کی گہرائی میں ملبے کی صورت میں بکھرا ہوا پڑا ہے۔ ختم شد۔